أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم القول ينكح المحصنات المؤمنات ومما ملكت أيمانكم من الفتيات والمؤمنات والله أعلم بإيمانكم إلى آخر الآية. اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت اور قدرت نہ رکھتا ہو کہ مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے، تو ان مسلمان باندیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ہیں، اور اللہ تعالی تمہارے ایمان و یقین کو بخوبی جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں، اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی ہوں۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو مسلمان آزاد عورت سے یعنی حرہ عورت سے نکاح کی استطاعت اور وسعت نہ رکھتا ہو، یعنی آزاد عورت کی مہر زیادہ ہوتی ہے، اس کا نفقہ زیادہ ہوتا ہے، تو جو اس کی ذمہ داریوں کو اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس کا بدل یہ ہے، اسے چاہیے کہ کسی مسلمان شخص کی مومن باندی سے اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کر لے، اور خود یہ یاد رہے کہ اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اپنی باندی سے نکاح کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ پہلے اسے آزاد کر کے جب وہ حرہ ہو جائے، آزاد ہو جائے، تب اس سے نکاح کر سکتا ہے، ورنہ آقا مالک اپنی باندی سے خود نکاح نہیں کر سکتا ہے، دوسرے کا نکاح اس سے کرا سکتا ہے۔ اس لیے کہ آقا کے لیے جو باندی اس کی ملک ہے، اس باندی سے وہ اس کا مالک ہے، اور مالک ہونے کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اس واسطے اس سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مقصد ہے جنسی تعلق قائم کرنا نکاح کا، وہ اسے ملک یعنی مالک ہونے کی حیثیت سے پہلے سے حاصل ہے۔ تو دو ملک جمع نہیں ہوتے، یعنی ملک یقین اور ملک نکاح۔
البتہ باندی سے نکاح کرنے کے بارے میں جو ہدایات شریعہ ہیں کہ جو شخص حرہ یعنی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو وہ کنیز یعنی بنیاد باندی سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اور اس باندی سے ہی نکاح کرنا جائز ہوگا جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، یعنی ایک باندی سے کئی مرد نکاح نہیں کر سکتے۔ تو جو اسی طرح علماء احناف کے ہاں کتابیہ باندی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ مومن باندی سے نکاح کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کہ کتابیہ سے نکاح کرنا اتنا ہے اور عام طور پہ انسان اس کا شکار ہوتا ہے، اور بھی بہت سی مصلحتیں ہیں، لیکن چونکہ قرآن نے کتابیہ سے نکاح کو حلال قرار دیا، جائز قرار دیا ہے، اس لیے صریح نص موجود ہے۔ اب یہ گفتگو سیدنا عمر کی یا بعد کے علماء کی وہ صدر ذرائع ہے، یعنی جس کتابیہ سے، چاہے وہ کتابیہ حرہ ہو یا امہ ہو، باندی ہو یا آزاد ہو، اس سے نکاح کرنے میں اگر دین میں بٹا لگتا ہو، دینی نقصان پہنچتا ہو، تو ظاہر ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، غلط ہوگا۔ اور تجربات بتاتے ہیں اس دور میں تو جو لوگ کتابیہ سے نکاح کرتے ہیں عام عام طور پہ پہلے وہ اس کے زلف کے گیر ہوتے ہیں، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے، تو شریعت پہ قائم ہونا، اسلام پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجوہ ہیں جن کو سد ذریعہ کہا جاتا ہے کہ مطلب سد ذریعہ کتابیہ سے دور رہا جائے تو اچھا ہے۔ اور پھر یہ بات واضح کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ واللہ اعلم بایمانکم، کہ تمہارے قلب میں، تمہارے دل میں، تمہارے ایمان کی کیفیات اور حقیقت سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ چونکہ عربوں کے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے خاندانی بلندی اور نسب کی اوپر فخر و مباحات کرتے تھے، اور لونڈیوں سے، باندیوں سے نکاح کو باعث عاز سمجھتے تھے، اور اس لیے ان کے اس وہم کو کی تردید کی گئی کہ دیکھو اصل مسئلہ جہاں تک ہے، تم اپنے نسب کو عالی سمجھتے ہو، بلند سمجھتے ہو، جبکہ حقیقت ہے کہ بعض سب برابر ہیں، یعنی سب سیدنا آدم کی اولاد ہیں۔ وآدم من تراب، کلکم بنو آدم وآدم من تراب، کہ سب جو ہے آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی تخلیق مٹی کے ذریعے ہوئی، تو ہر شخص کو اپنی حقیقت سے آشنا ہونا چاہیے، اپنے ہی جیسے بنے انسان پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جو فخر کے ذرائع ہیں وہ برادری، نسب، ذات، ذات پات، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ہیں چیزیں ہیں جو
انسان اپنے کو دوسروں سے ممتاز سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ سب انسان برابر ہیں اور اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانی کیفیات سے واقف ہے، اس لیے جو لوگ لونڈیوں اور کنیزوں سے نکاح کو باعث شرم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ ضرورت ہو تو لونڈیوں سے نکاح کریں، باعث شرم نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ تم سب ایمانی کڑی میں جڑے ہوئے ہو، یعنی سب کا دین اسلام ہے، تو چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اسلام اور ایمان کی بنیاد پہ سب ایک ہیں، اور تو فضیلت جو ہے وہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اس لیے اگر کنیز سے نکاح کی ضرورت ہو تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک بات اور بتائی جا رہی ہے کہ جو باندیاں ہیں اگر ان سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو آزاد عورت کے مقابلے میں اس کی سزا نصف ہے، اور اس کی وہ تفصیل ہے کہ اگر غیر شادی شدہ باندی ہے اور برائی کا شکار ہے یعنی بدکاری کی ہے تو ایسی صورت میں اس کو اگر کوئی آزاد ہے اس کو 100 کوڑے ماریں گے، اور اگر باندی ہے مومن باندی اس نے ارتکاب کیا ہے زنا کا تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں رجم کی جو سزا ہے وہ باندی پہ جاری نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رجم میں تو سنسار کرتے ہیں اور جان پوری چلی جاتی ہے۔ اب ایسا کوئی طریقہ تو ہے نہیں کہ اجمرا ہو یعنی آدھی جان لی جائے، جب تک سانس ہے پوری جان باقی ہے۔ اس لیے جو سزا ہوگی باندی کو بدکاری کی صورت میں وہ اسی وقت ہوگی جبکہ وہ کنواری ہو، غیر شادی شدہ ہو، تو اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ تعزیر یعنی باندی بدکار ہے، شادی شدہ ہے، زنا کا صدور ہے، تو اس پہ رجم کی سزا تو جاری نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی تعزیر کی جائے گی، تنبیہ کی جائے گی، اور وقت کا جو حاکم ہے اس کے حساب سے اس کی جو ہے کارروائی کی جائے گی۔ فرمان ہے کہ یہ باندی سے نکاح کرنے کا جو جواز اور جو بدل ہے وہ اس شخص کے لیے ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا اور آزاد عورت سے نکاح کرنے کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بدکاری کا شکار ہو جائے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، تو یہ حکم ان کے لیے ہے جو بدکاری میں مبتلا ہونے کا انہیں قوی اندیشہ ہو، اس لیے وہ اپنی اس ضرورت کی تکمیل باندی سے شادی کر کے کر سکتے ہیں۔ تو آزاد اور حر
خاتون کے بجائے کنیز اور باندی سے نکاح کرنا ایسے انسان کے لیے ہی مناسب ہے جسے اپنے آپ پہ قابو نہ ہو، شہوت زیادہ ہو اور بدکاری کا شکار ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ لیکن یاد رہے کہ ان چیزوں پہ حقیقی کنٹرول اللہ کے خوف اور صبر کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی صبر نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ لونڈی سے نکاح کر لے، لیکن یہ قرآن نے جو حکم ذکر کیا ہے، یہ حکم اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اب اگر ہم اپنے زمانے کا جائزہ لیں تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ آپ کو کہیں کنیز یا لونڈی یا غلام نہیں ملے گا، کیونکہ اس سلسلے میں بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس میں کسی مرد کو یا کسی عورت کو غلام یا باندی نہیں بنایا جا سکتا، یہ قانون ختم ہو گیا۔ قرآن کریم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں، تو یہ ضابطہ موجود ہے، اور باندی اور غلام کے وجود اور ان کی حیثیت یہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جو رواج عربوں میں غلامی کا رائج تھا اس کو بیک قلم ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، تو وہ غلامی کا سلسلہ اسلام نے اس کو تسلیم کیا اور اس کے احکام بیان کیے۔ ایک تو سماجی احکام بیان کیے، اور ایسی تعلیمات ہیں کہ غلام کو آدھی کو جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرو، ہمدردی کرو، ظلم نہ کرو، ان کے حقوق تلفی نہ کرو، یہ ساری تعلیمات دی اور غلام کے حقوق کو باقاعدہ بیان کیا۔ اور اس دور کے ان مسلمانوں نے جو باندیوں اور غلاموں کے مالک تھے انہوں نے باقاعدہ اس کا لحاظ کیا اور غلام کے اور ان کے حقوق کو پہچانا اور مکمل طور پہ ادا کیا۔ اسلام نے اس کو باقی رکھتے ہوئے فضائل بھی بیان کیے کہ غلام کو آزاد کرنے کی کیا کیا فضیلت ہے، کہ جس نے غلام کو آزاد کیا تو گویا اس کا ہر عضو جو ہے جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اتنی بڑی فضیلت۔ تو اس فضیلت کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہی ہے کہ غلامی کا خاتمہ کیا جائے اور غلام کو آزاد کیا جائے۔ تو اس طرح فضائل جو بیان کیے گئے، ان فضائل کی بنیاد پہ بے شمار غلام آزاد کر دیے گئے۔ اسی طرح اسلام نے مختلف جرم کے نتیجے میں جو کفارے رکھے ہیں ان میں بھی غلام آزاد کرنا ایک ذریعہ ہے، اس کفارے کا ایک حصہ ہے۔ مثلا جو شخص قصداً رمضان کا روزہ جو ہے توڑ دے تو اس کے لیے باقاعدہ شریعت کا حکم ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اسی طرح قتل کے موقع پر بہت سے احکام میں غلام آزاد کرنا ہے، تو شریعت کے بہت سے
ایسی جو ہے فروگزاشت پر جو غلطیوں پہ جو مومن سے صادر ہوتی ہے، ان کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا قرار دیا گیا۔ وہی نقطہ ہے کہ اسلام کسی کو غلام بنائے رکھنا نہیں چاہتا، اور معاشرے میں جتنے غلام موجود تھے ان کو آزاد کرنے کی جو مالکان کو ترغیبات دی گئی، ہدایات دی گئی، اور پھر بطور سزا کے کفارے کے غلاموں کو آزاد کرنا جو ہے قرار دیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام کسی کو غلام بنائے رکھنا اس کے خلاف ہے۔ اس معاشرے سے غلامی کے خاتمے کے لیے باقاعدہ کوشش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب اس کے بعد پھر بھی بین الاقوامی قانون آج کا موجود ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ غلامی کا انداز جسے باقاعدہ غلام کرتے ہیں وہ تو بین الاقوامی طور پہ ممنوع ہے، لیکن عملی طور پہ جو ایک انسان دوسرے انسان کو اسیر بناتا ہے، قیدی بناتا ہے، ذہنی غلامی کا شکار ہوتے ہیں، فکری غلامی کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ غلامی تو آج بھی باقی ہے، اور انسان انسان پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس غلامی کے خاتمے کے لیے بھی ہمیشہ اسلام نے آواز اٹھائی ہے اور اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں تو ایک پھر بھی قرآن کی آیات موجود ہیں غلامی کے سلسلے میں اور اس کے حل کے سلسلے میں۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جنگی ماحول میں جو لوگ قید کیے جاتے تھے تو ان قیدیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ان غلام بنانے کی وجہ سے بہت سے مسائل کا مناسب حل تھا، کہ مثلا اس وقت بڑی جیل اور قید خانے نہیں تھے کہ ڈھیر سارے انسانوں کو جن کو قید کیا گیا جنگ میں ان کو جو ہے قید خانے میں رکھا جائے، اس لیے ان کو غلام بنا کر لوگوں پہ تقسیم کر دیا جاتا، تو اس طرح بڑے مسائل حل ہو جاتے۔ جو خرچہ اور جو مصارف اتنے انسانوں کے یکجا طور پہ رکھنے میں ہوتے تھے وہ بچ گئے، اور مسلم برادری پہ یا ان لوگوں پہ جو کہ جنگ میں شریک رہے کہ ان میں تقسیم کر دیے گئے، تو یہ معاشی اور اقتصادی مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور اس طرح ایک حل نکالا گیا۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ حل ہے ضرورت ضرورت کا کو پورا کرنا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ انسانوں کو غلام بنایا جائے یا انسانوں کو قیدی بنایا جائے۔ وہ سرکش انسان جو اللہ کے سے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور اللہ کے احکام کو ماننے والوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، اب ان سے مقابلہ خاص نظام کے تحت ہوتا ہے، تو ان کو گرفتار کرنا اور ان کو قیدی بنانا اور ایسے اعمال میں ان کو غلام بنانا یہ وقتی ضرورت ہے، اور جو اسلام نے مسلسل اس سلسلے میں تعلیمات دی ہیں۔ اور یہ آیات جس میں غلامی کو یا تحریر رقبہ آزادی غلام کو آزاد کرنے مختلف موضوع پہ جو تعلیمات ہیں، یہ آیات محکم ہیں، قابل عمل ہیں، اور اس پر ایسے حالات کبھی بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس واسطے یہ کہنا کہ اس وقت بین الاقوامی قانون کے مطابق غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور کسی کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا ہے، تو قرآن کریم میں غلامی کے جو مسائل ہیں، تو اسلام ایک جامع قانون ہے، متوقع اور پیش آنے والے واقعات کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ اس واسطے جب کبھی ایسے حالات پیدا ہوں تو یہ احکام جاری کیے جائیں گے۔
اس سلسلے میں پہلے بتایا گیا کہ نکاح کا شرعی حکم کیا ہے، یہ واضح کیا گیا تھا اس سے پہلے دوسری آیت کے تحت کہ شرعی طور پہ جو حکم ہے کہ انسان اگر متوازن معتدل عام حالات میں موجود ہے تو اس وقت نکاح کرنا سنت ہے، جبکہ وہ مہر دینے پہ قادر ہو، بیوی کا خرچ اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہو، تو ایسے وقت میں وہ نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نکاح نہ کرنے کی وجہ سے بدکاری کا شکار ہونے کا اندیشہ رکھتا ہے تو ایسے حالات میں اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے، اور اگر یقین ہو کہ وہ بدکاری کا شکار ہو جائے گا تو نکاح کرنا اس کے لیے فرض ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس بات کے کو بخوبی جانتا ہے کہ وہ نکاح کے مطالبات کو پورا نہیں کر سکے گا، بلکہ ہونے والی بیوی پہ ظلم کرے گا، اس کو ستائے گا اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، یہ یقینی ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ گویا اسی طرح وہ خاتون جو عام حالات میں ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر کوئی خاتون اپنے طور پہ سمجھتی ہے کہ نکاح نہیں کرے گی تو بدکاری کا اندیشہ ہے، تو واجب ہے، یقین ہے تو فرض ہے۔ تو یہ وہ احوال ہیں، نکاح کے احکام ہیں۔ عام حالات میں نکاح سنت مؤکدہ ہے، اور نکاح کا جو مقصد ہے وہ سیر چشمی ہے۔ اسی طرح نسل انسانی کی بقا ہے، اور قرآن نے اس سلسلے میں بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ محض نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یہاں کہ جو عورتیں حرام یا حلال ہیں ان کی تفصیلات بیان کی گئی، اور اسی طرح جو سابقہ شریعتوں میں حلال و حرام تھی ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور جو شرعی احکام قرآن میں یا حدیث میں موجود ہیں ہمارے لیے لائق عمل ہیں، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے دور ہو جاؤ۔ اس آیت کے بھی شان نزول کے طور پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے یہودی اور عیسائی اور مجوسی جو ہیں وہ بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح حلال سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا، تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے جس طرح آپ خالہ اور پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز سمجھتے ہو، جبکہ خالہ اور پھوپھی تم پر حرام ہے، اسی طرح تم بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تم بھی ان کی طرح زنا میں نہ پڑ جاؤ بلکہ بچو، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم پاکیزہ رہو۔
اور اسی کے ساتھ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر آسانی کرے، اور انسان کو کمزور بنایا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، دین کی تعلیمات آسان ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قوانین اسلام پہ عمل کرنے میں دقت پیدا ہو اور مصیبت بن جائے، بلکہ مجموعی اعتبار سے اسلام کے قوانین کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور کبھی جو انسان کے نفس پہ گرا گزرتے ہیں، وہ نفس کی خامی کی وجہ سے، کہ نفس مؤدب اور مہذب نہیں ہے، جب نفس کی تربیت کی جائے، سدھایا جائے، تو وہ ان قوانین کو اپنے لیے مفید اور نفع بخش سمجھتا ہے۔ اس لیے ان قوانین کی پابندی ضروری ہے۔